إن حمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکہف ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آیت نمبر 74 ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات کا واقعہ ہم اصل میں پڑھ رہے تھے، اور وہاں تک پڑھ چکے تھے جہاں خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ٹوکا کہ یہ تو آپ نے غلط کام کر دیا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پھر ادب سے معذرت کرتے ہیں اپنی بھول پر، نرمی کی گزارش کرتے ہیں. اور اس واقعے میں پھر اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے کے کیسے آداب بھی نظر آ رہے ہیں نا، وہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ کیا کچھ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کیا ادب ہوتا ہے سیکھنے والے کا، سکھانے والے کے لیے کیا کچھ خیال رکھنا چاہیے سکھانے والے کو بھی. تو اب یہاں انہوں نے عذر قبول کر لیا خضر علیہ السلام نے ان کا. اب آیت نمبر 74 میں آتا ہے واقعہ، اب آگے بڑھ رہا ہے. فانطلقا پس وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا ملے غلام کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکا اور خاص طور پہ نابالغ لڑکا، جیسے چھوٹا بھی کوئی لڑکا ہے. فقتلہ بس قتل کر دیا اس کو. اب اس کو انہوں نے قتل کر دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتل تو کیا قتل کر دیا آپ نے، نفسا زکیتم ایک جان کو پاکیزہ، ایک پاک صاف، ایک نفسا زکیہ کہہ رہے ہیں اس لڑکے کو کہ پاک جان کو بغیر نفس بغیر بدلے کے، بغیر جان کے بدلے کے. ابھی یہاں لقد جیتا، البتہ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، جیتا لایا تو آپ لائے شیئن نکرا، ایک کام بہت ہی ناپسندیدہ، بڑا ناپسندیدہ. اب یہاں پہ اسی طرح سے دونوں چل رہا ہے. فانطلقا جس طرح پہلے ہم پڑھ رہے تھے، یوشع بن نون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن اب وہ ان کے ساتھ کیا ہوا قرآن ہمیں نہیں بتا رہا ہے، یا پیچھے چھوڑ دیا گیا، یا یہ دونوں چل رہے ہیں، ایک استاد ایک شاگرد ہے، یہ دونوں سیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے ہوں، یا جس طرح بھی ہو. تو بہرحال دونوں چل رہے ہیں، اور وہاں پہ اب انہیں جو لڑکا ملتا ہے، لڑکا کیونکہ نابالغ ہے، غلامن کے بھی اکثر اسی کو کہا جاتا ہے نابالغ لڑکے کو. اور پھر آگے جس طرح وہ کہتے ہیں نفسن زکیہ، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا کہ وہ نفسن زکیہ ہے، اسی لیے کہ وہ ابھی نابالغ بچہ ہے، اس کو ظاہر ہے کوئی گناہ اس کے جمع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جس پہ وہ پکڑا جائے، تو اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں نفسن زکیہ کو آپ نے قتل کر دیا. بغیر نفس جو کہا جا رہا ہے، اصل میں نفس کے بدلے جان کے بدلے جان لینا، وہ اس کی اجازت ہے نا صرف کہ قصاص میں قتل کیا جا سکتا. ایسی کوئی بات آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کوئی قتل کیا ہو اور اس کے لیے قصاص کے لیے قتل کرنا ہو، تو کہتے ہیں بغیر نفس، کسی جان کے بدلے کے بغیر ہی آپ نے اسے قتل کر دیا. اور لقد جئت شیئا نکرا، البتہ آپ لائے بہت ہی بری بات. پیچھے انہوں نے کشتی میں جب سوراخ کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا، لقد جئت شیئا امرا، کہ آپ نے تو بڑی ایک عجیب بات کر دی. امرا کے بھی معنی اسے ناپسندیدہ کام کے ہوتے ہیں، برے کام کے، لیکن نکرا کہیں تو بہت ہی برا کام، بہت ہی غلط کام، جو ناپسندیدہ ہو، جو انسان کچھ سمجھ نہ سکے، جسے قبول نہیں کر سکے انسان. ظاہر قتل ان کے سامنے کسی لڑکے کو کیا جا رہا ہو تو وہ کتنا برا کام ہے. وہ یہی بول سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام جو کس طرح سے ہمیشہ برائی کو دیکھتے روکنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہے، اور برائی کو برداشت کر نہیں سکتے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر. پیچھے تو ہوا تھا نا جب انہوں نے ٹوکا تھا کشتی کے میں سوراخ کرنے پر، وہ بھول گئے تھے کہ میں نے کیا وعدہ کیا ہوا ہے، سوال نہیں کرنے کا وعدہ کر کے چلے تھے نا ساتھ. وہ وعدہ بھول گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی غلط کام ہوتے دیکھا، فوراً ٹوک دیا تھا. لیکن اب تو یہ کام تو ایسا تھا کہ وہ چاہے یاد بھی آ جائے وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے نا. انہیں یاد آ جائے کہ سوال نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹوک ہی دیا کہ یہ کیا آپ نے کیا، یہ کیسے کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت ہی بری بات کر دی آپ نے، یہ تو بہت ہی برا کام کر دیا. دوسرا 16 سپارہ شروع ہو رہا ہے ان کے جواب کے ساتھ.
خضر علیہ السلام پہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالا کہا، انہوں نے کہا، علم کیا نہیں، اقل لکا، سوال کا ہے نا کیا کے معنی میں، قل کہا تھا، لکا تم تیرے لیے، میں نے کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو، کیا میں نے نہیں کہا تھا تیرے لیے، انکا بے شک تو ہرگز نہیں، تستطیع نہیں استطاعت رکھتا، نہیں کر سکے گا، معیہ میرے ساتھ، صبرا صبر. بالکل اسی طرح کا جواب انہوں نے پیچھے بھی دیا تھا نا، جب انہوں نے پہلے سوال کیا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ انک بے شک آپ صبر نہیں کر سکتے. اب تھوڑا انہوں نے الفاظ جیسے بڑھا دیے، تھوڑا تنبیہ شدت سے کر رہے ہیں. اقل لکا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، تیرے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا سوچیں دوبارہ سے غلطی ہو گئی ہے اور جواب اب انہیں پھر وہی مل رہا ہے خضر علیہ السلام سے کہ اچھا میں نے کہا نہیں تھا، وہی بات وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تھے. اب ایک طرح کا پریشر ان پر ہے کہ اب کیا کریں. اب ظاہر ہے ایک جو وعدہ کر کے چلے تھے اس کے خلاف ورزی ہو چکی، لیکن رشد کو سیکھنے کی جو طلب ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو اس قدر تھکا چکے ہیں اسے حاصل بھی کرنا ہی چاہتے ہیں نا. تو اب خضر علیہ السلام سے ایک طرح کی بارگین کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ سمجھے مؤدبانہ گزارش پھر ہو رہی ہے اور اپنے وعدے کی تجدید کر رہے ہیں عذر کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 76. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان اگر سألتکا سوال کروں میں آپ سے، شیئن بارے میں کسی چیز کے، بعدہا اس کے بعد، فلا پس نہیں، تصاحبنی صحابہ سے، صحبت سے، کسی کے ساتھ رکھنا، تصاحبنی آپ، فلا تصاحبنی ہے پس آپ نہیں ساتھ رکھیں مجھے. اب یعنی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر میں نے سوال کیا تو اچھا ٹھیک ہے بات ختم ہو جائے گی، آگے میں آپ کے ساتھ، آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، آگے سفر میں ساتھ نہ رکھیں. فلا تصاحبنی پس نہ ساتھ رکھیے مجھے. قد تحقیق، قد جو ہوتا ہے پھر اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ ضروری ہے، بلغتا پہنچا آپ کو، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر، کہ آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ گیا، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. کہ انہوں نے وہ عذر اپنا پیش کر دیا. اب یعنی دوبارہ جیسے ساتھ رکھنے کی گزارش ہو رہی ہے نا کہ تھوڑا سا اور ایک موقع دے، ایک اور موقع مانگ رہے ہیں کہ ایک لاسٹ چانس مانگ رہے ہیں کہ اچھا اب اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو پھر آگے مت ساتھ رکھیے، لیکن اب آپ کو عذر مل گیا، اب آپ مجھے جیسے اور سکھائیں اور ساتھ لے چلیں. عذر قبول ہو گیا. خضر علیہ السلام پھر ساتھ ان کو لے کر چلتے ہیں. فانطلقا پھر دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، عطایا عطا کا وہ ہے نا، عطا سے تثنیہ، کتنے سارے الفاظ یہاں پہ ہمیں دو کی جمع پتہ چل رہی ہے اس واقعے میں نا. تو عطا کے معنی ہوتا ہے نا آنا، اس کے عطایا دونوں آئے، دونوں پہنچے. اہلا قریتی، قریہ بستی، قریہ ویسے بستی کے لیے ایک عام لفظ ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بستی ہو، قصبہ، گاؤں، شہر جو بھی ہو، وہ ایک بستی میں اس میں قریہ میں وہاں پہ وہ پہنچے. اہلا قریہ، گاؤں والوں کے پاس پہنچے. نستطعما، یہ بھی پھر وہی تسنیہ، طعامہ سے، طعامہ کے معنی ہوتے کھانے کے نا، اور استطعما جب کہیں تو مطلب ہوگا کھانا طلب کرنا، کھانا مانگنا. جس طرح ہوتا ہے نا استغفار کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. نماز استسقا سنا ہوا ہوگا، استسقا کیا ہوتا ہے؟ پانی طلب کرنا، پانی مانگنا. اسی طرح سے استطعما جو آ رہا ہے، استطعما کے معنی ہوئے انہوں نے کھانا مانگا، کھانا طلب کیا. اہلہا، ہا کا اشارہ قریہ کی طرف، بستی کی طرف، بستی والوں سے، اہل رہنے والے وہاں کے بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا. فابوا، لیکن بستی والوں نے کیا کیا؟ بس ابا جمع ہے ابا کی، ابا کے معنی سے بس سختی سے انکار کر دینا. یہ لفظ پیچھے بھی یاد ہوگا اس میں جہاں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، ابا واستکبر آتا ہے نا سورہ بقرہ کے شروع میں، انکار اور سختی سے انکار. فابوا، بس جو بستی والوں نے تو سب نے جمع کے ساتھ میں آ رہا ہے نا، جیسے بہت سے لوگوں نے بس انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہ یضیفوہما جو ہے دعا، یہ ضیف کے معنی
مہمان نوازی کے ضیافت جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بالکل وہی معنی ہے ضیافت کے مہمان نوازی. تو یضیفو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ مہمان نوازی کریں تو وہ انہیں کھلائیں. ہما دونوں, ہما کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کی مہمانی سے انہوں نے انکار کر دیا بستی والوں نے. اب وہ انہوں نے تو انکار کر دیا, اب ظاہر ہے اور کیا کر سکتے تھے. اب حالانکہ یہ بات کہ کسی بستی میں کوئی مسافر پہنچے تو ہمیشہ سے یہ معروف طریقہ رہا ہے کہ جو مسافر ہوں اس کو بستی والے کچھ کھانا مہیا کریں, کھانا پانی وغیرہ اس کی مہمانداری کی جائے. ظاہر ہے اس وقت آج کی طرح کے کوئی کریڈٹ کارڈ لوگ لے کے نہیں پھر رہے ہیں یا ریسٹورینٹ وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہیں, کوئی ہوٹلیں بنی ہوئی نہیں ہیں. تو وہی ایک لازمی چیز تھی نا انسانوں کے سروائیول کے لیے, انسانوں کے لیے کہ دوسرے لوگ ان کی مہمان نوازی کر دیں, انہیں کھلائیں پلائیں. لیکن ہمیشہ سے برے لوگ بھی رہے ہیں جو مسافروں کی مدد کرنے کے بجائے صاف صاف انکار کر دیں. قوم لوط کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کس طرح سے گزرنے والے مسافروں کی مہمان نوازی تو دور کی بات ہے, اسے انہیں لوٹ ہی لیتے تھے. کوئی وہاں سے گزرے تو اس کو لوٹ لیتے, قتل تک کر ڈالتے اور کیا کچھ کرتے تھے. تو ایسے بھی لوگ رہے ہیں. تو وہ بستی بھی اسی طرح کے لوگوں کی ہے جو اتنے بخیل ہیں کہ دو مسافروں کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ مسافروں کے لیے ویسے یہ بھی یاد کر لیا جائے کہ ہمارے دین میں بھی مسافروں کا خیال رکھنا واجب کیا گیا ہے نا, کہ ایک مسلمان کا جیسے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے. حدیث میرے پاس اس وقت الفاظ کے ساتھ نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کس طرح 3 دن کی میزبانی کرنا ہی چاہیے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے نا. اور اسی طرح سے جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جہاں صدقات کے حقداروں کی پوری فہرست دی گئی نا, وہاں پہ فقراء اور مساکین سے وہ فہرست شروع ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی مسافروں کا بھی حق بتایا گیا. آخر میں وابن السبیل بھی آتا ہے اور مسافروں کے لیے پھر کہا گیا فریضۃ من اللہ, ایک فریضہ اللہ کی طرف سے. تو فریضہ کہنے سے ویسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ ہے وہ صدقہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے جس کو, لیکن اس میں ایک مد مسافروں کی بھی ہے. اب مسافر خواہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہو, صاحب نصاب ہو, خود زکوٰۃ دینے والا ہو, لیکن جب سفر میں ہے, ضرورت مند ہے, اسے ضرورت ہے کہ اس پہ لوگ کچھ خرچ کریں, اس کو سنبھال لیں, لازمی ہے ان سے. یعنی ہمارے لیے بھی آج اگرچہ کہ بہت سی آسانیاں ہیں, ضرورت نہیں پڑتی, لیکن کچھ ہو بھی سکتا ہے کسی وقت ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت پوری کرنا ایک انسان کے کام آنا ویسے بھی ایک انسانیت ہی کی بات ہے نا. تو وہاں پہ انہوں نے تو انکار کر دیا, اس سے اتنا غلط کام جیسے کیا, معروف کے بالکل خلاف کام, منکر کام بستی والوں نے کیا. لیکن خضر علیہ السلام آگے جا کے کرتے کیا ہے, فوجدا جو ہے وجدہ کے معنی پانا, فوجدا جب کہیں تو دونوں نے پایا, ان دونوں نے پایا, فیہا اس میں, وہی ہا کا اشارہ ہوئے قریہ کی طرف, بستی میں, جدارن جدار دیوار کے لیے بھی عربی میں اور بھی الفاظ ہیں, لیکن یہاں پہ جدارہ ایک دیوار, یریدو جو چاہتی تھی, این قدہ یہ کہ گر پڑے, فاقامہ پس اقامہ سیدھا کر دیا اس کو, پس انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. لقدہ کا لفظ بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ کے شروع سے, وہاں پہ بھی تھا یہاں خدون عہد اللہ ہی تھا نا, کہ جو توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو, تو لقدہ توڑنا. اب یہاں پہ ویسے کیا الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ یرید ان ینقض, چاہتی تھی, یعنی جدارن دیوار چاہتی تھی کہ ٹوٹ جائے, کہ گرنے والی تھی. دیوار چاہتی تھی کہنا ویسے تو ایک کہنے کا خوبصورت انداز بھی ہے نا, بات سنانے کا, بات کہنے کا, تو بات ویسے پورا سر بھی ہو جاتی, پاورفل بھی بن جاتی نا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بس گرنے کے قریب ہی تھی. ایک کہنے کا ویسے تو انداز ہے, بس دیوار گرنے والی تھی, اس کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ گر جائے. لیکن اس کو لٹرلی بھی لوگ لیتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز بھی جو ہمیں بے شعور نظر آتی ہے وہ بھی کسی قسم کا شعور رکھتی ہے. ہم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر چیز تسبیح اللہ کی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ان کی تسبیح کا اللہ کو پتہ چلتا ہے, پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. قرآن سے بھی تھوڑا اشارہ ملتا ہے, جیسے سورۃ دخان میں آل فرعون کے خاتمے پر کہا گیا, ان کے خاتمے کی بات آتی ہے, اور پھر کہا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین, اور ذرا سی مہلت بھی انہیں نہ دی گئی.
حدیث میں ویسے آتا بھی ہے کہ ایک پاکیزہ روح، جب ایک نیک مومن روح جب اللہ کو پیاری ہوتی ہے تو زمین جیسے افسوس کرتی ہے کہ میرے اوپر اتنا بہترین انسان تھا جو زمین پر نہیں رہا. اور یہ بھی ہے کہ قبر جیسے خوش ہوتی ہے ایک مومن کے آنے پہ. تو اور یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ جن پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو کس طرح جیسے ان کا بھی کوئی ارادہ ہے، کوئی جانتے ہیں، کوئی شعور رکھتے ہوں جیسے آسمان و زمین ہر چیز بھی. ویسے بھی ہمیں پتہ ہے زمین کی گواہی کا بھی ہمیں پتہ ہی ہے کس طرح آخرت میں زمین گواہی دینے والی ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ اولاد قرار دینے پر آسمان و زمین اور پہاڑوں کے غضبناک ہونے والی جو آیت ہے سورہ مریم میں، وہ بھی اکثر ہم یہاں پہ یاد کرتے بھی رہے کہ کس طرح تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ دھڑام سے گر جائیں. وہ سب کیا، سب کو غصہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اولاد قرار دے رہے ہیں. ان لوگوں پہ زمین و آسمان سب کو غصہ آ رہا ہے. تو اس طرح ان کا بھی اپنا ایک شعور ہے. لیکن ہمیں یہ ساری بات یاد کرنے سے جو بات بس ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کس طرح انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، تو تنہائی میں کوئی کام کر رہا ہے، لیکن حال کیا ہے، یعنی ہر چیز اس کو دیکھ رہی ہے. کتنی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں. دوسری جگہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا نا، چیونٹیاں تک جان رہی ہوتی ہیں حال. اس طرح وہ حضرت سلیمان کے دور میں وہ سب ملک سبا کے پاس کیسا تخت ہے، ایک پرندے کو پتہ ہے، چیونٹی کو پتہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام کیسے بادشاہ ہیں. تو اور پھر شجر حجر ہر چیز ہی جیسے ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے حال سے واقف ہے. کس طرح دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں ہر طرف نا. اور اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اب اس کو دیوار کو صحیح کر دیا. اب وہ سر خضر علیہ السلام نے دیکھا دیوار گرنے والی تھی تو قاموں بس قائم کر دیا اس کو، اسے دوبارہ بنا کے انہوں نے سیدھا کر دیا. اب اس وقت سوچے موسیٰ علیہ السلام کی کس کیفیت میں ہے نا، کتنا لمبا سفر کر چکے ہیں نا. وہ کہاں سے، وہ گھر سے نکلتے وقت ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، اتنا لمبا سفر کیا تھا، پھر وہ واپس پلٹ کے جانا پڑا تھا جگہ پہ، پھر وہاں سے ان کے ساتھ اب پتہ نہیں کہاں کہاں بستیوں سے بستی میں پہنچ رہے ہیں، ادھر سے ادھر سفر میں. ناشتے کی مچھلی بھی دریا میں چلی گئی تھی، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اسی بستی کی ایسے وہ بستی جنہوں نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی، ان کی وہ دیوار جو ہے خضر علیہ السلام ٹھیک کر رہے ہیں. تو وہ اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں مشورہ دینے کے لیے. انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے قالا کہا انہوں نے، لو شئتا اگر آپ چاہتے، لاتخذت تاکید کا کہ آپ لے سکتے تھے، تو تخذت لے لیتے، علیہ اس پر یعنی اس محنت پر، یہ اس کام پر جو آپ نے دیوار بنائی، اجرا معاوضہ، یعنی معاوضہ لے سکتے تھے، کوئی بھی ان سے کھانے لے سکتے تھے، اس کے بدلے میں کوئی ان سے اس کی کوئی اجرت لے سکتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں نا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اتنے جو نااہل لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے یہ محنت مفت میں کیوں کر دی، کچھ اجرت ہی طے کر لیتے. اب یہ بات تو انہوں نے کر لی اپنی فرسٹریشن میں موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن پہلے خود ہی وعدہ کر چکے تھے نا، خود ہی کہہ چکے تھے حضرت خضر سے کہ اگر اب میں کچھ بات کروں تو آپ بس اس کے بعد اس کو بس عذر مل گیا، اب اس کے بعد پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اپنے ساتھ نہ رکھے، فلا تصاحبنی. تو اب جواب پھر دیتے ہیں خضر علیہ السلام، قالا کہا انہوں نے، ہذا یہ ہے، فراق جدائی، بینی میرے درمیان، و بینک اور آپ کے درمیان، یعنی اب جو ہے بات ختم ہو گئی، اب جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. انہوں نے بتا دیا یہ بات، اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ خود ہی یہ بات طے کی تھی نا، اس پہ عمل کرنا ہے حضرت خضر کہ اچھا اب جدائی کا وقت آ گیا. لیکن یہ بھی ممکن ہی ہے کہ تعلیم اتنی ہی دی جانی تھی. ظاہر ہے ابھی یہ واقعی ہمیں بتا رہا ہے پورا کہ کس طرح ہر کام اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی مشیت اتنی ہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعلیم ہونی تھی، وہ کام مکمل ہو چکا ہو جو ہونا تھا. تو اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب ٹائم ختم، اب جدائی کا ٹائم ہو گیا، فراق بینی و بینک. اور پھر کہتے ہیں سأنبئک عن قریب، ابھی انبئو نبا ہوتا خبر کہتے ہیں نا، نبا کے معنی، انبئو کا خبر دیتا ہوں کا آپ کو، بالتأویلی ساتھ تعویل کے، ما لم جو نہیں، تستطیع
آپ کر سکے، آپ کے استطاعت رکھ سکے علیہ اس پر صبر کی. اب کہتے ہیں کہ اب میں بتاتا ہوں تعویل. تعویل کا جو لفظ ہے الف واو لام اعلیٰ اولا اول کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور تعویل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل کی طرف لوٹنا، کسی بات کی اصلیت کو سمجھنا، وہ اصل میں اس کی تعویل ہوتی ہے نا. تو اب یہ ساری باتیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، کیسے کیسے کام کر دیے حضرت خضر نے، کہیں کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، کہیں مفت میں دیوار بن رہی ہے، کہیں لڑکے کو قتل کر ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں اب میں بتاتا ہوں وہ باتیں، اس کی اصل تعویل، اس کی اصل بتاتا ہوں کہ کیا ہے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے. اب وہ بتا رہے ہیں اما السفینۃ، اما وہ جو سفینہ کشتی، سفینہ کا لفظ ہر پہلے بھی دیکھ ہی چکے ہیں. سفینہ کشتی کے لیے بھی اور بھی الفاظ ہیں نا عربی میں. سفینہ کہیں تو وہ کشتی جو تراش فراش کے آرام دہ بنائی گئی ہو. سین فے نون سفینہ اصل میں تراش فراش کو کہتے ہیں. تو اما السفینہ جو کشتی، وہ جو کشتی تھی فکانت پس وہ تھی لی مساکینہ، لی لیے مساکین، مساکین کے لیے تھی کشتی. اون کرتے تھے کچھ مساکین. یعملون فی البحر، جو محنت کرتے تھے دریا میں. یعملون ویسے عمل کرتے تھے، لیکن اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دریا میں اس کے لیے یعنی اسے کمانے کے لیے کام کر رہے تھے. فاردت، پس میں نے چاہا یہ کہ اعیبہا، اعیبہ عیبدار کر دوں اس کو. وکانا اور تھا وراءہم اس کے پرے، اس کے آگے ملکن بادشاہ، یأخذو لے لیتا تھا، چھینتا ہے، کلا ہر ایک، سفینتن کشتی کو، غصبا غصب سے زبردستی سے. غصب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو مال غصب کر لینا، کیا ہوتا ہے ظلم سے کسی کو مال چھین لینا. تو کوئی بادشاہ آگے ایسا تھا جو کشتیوں کو چھین رہا تھا. اب وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتا کوئی مہم پیش آ گئی ہو اور اس کے لیے ساری کشتیاں جمع ہو رہی ہوں، تو وہ کشتیوں کو جمع کر رہا تھا، سب کی چھین رہا تھا زبردستی. کوئی ظالم بادشاہ ہوگا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے کہ وہ مساکین تھے کشتی کے. مساکین کی ڈیفینیشن کا بھی یہاں پہ اندازہ ہوتا ہے. ابھی زکوٰۃ کی مقدار والی آیت ہم یاد کر رہے تھے نا، اس میں بھی پہلا حق فقراء اور مساکین کا تھا نا. تو مساکین کون ہے؟ تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشتی کے وہ مالک تھے نا، اور کشتی ایک بڑی اور قیمتی چیز ہے، نصاب سے جیسے زیادہ ہی ہو نا، کہ ان کے پاس اتنا بڑا مال تھا، اسے وہ اون کرتے تھے. لیکن انہیں قرآن مساکین کہہ رہے ہیں نا. اگرچہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے تھے، یعنی اس کے ذریعے سے کچھ کمائی بھی کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کتنی کمائی ہو رہی ہو، اس کے کتنے اونر ہوں. کچھ روایات ویسے آتی بھی ہیں جس میں پتہ نہیں کتنی وہ آتھینٹک ہے کہ کوئی 10 لوگ اس کو اون کرتے تھے، 10 بھائی تھے جو اون کرتے تھے، واللہ عالم، جس میں سے 5 معذور بھی تھے. تو لیکن وہ بھی ہو یا نہ ہو، لیکن مساکین کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے جمع ہے نا مساکین کہ زیادہ لوگ تھے جس کو اون کرنے والے، کوئی ایک اون نہیں کر رہا تھا آدمی. اور پھر اس پہ جو کمائی کر رہے ہیں دن رات وہ دریا میں اس پہ محنت کریں، کام کریں، سواریوں کو لائیں لے جائیں، لیکن پھر بھی اتنی کمائی نہیں ہوتی ہوگی نا کہ وہ جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ مساکین تھے. اس سے ہی پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ چیریٹی دینے کے لیے، کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے، صرف یہ نہیں کہ ہاں ان کے پاس تو اتنا بڑا مکان ہے، مگر ہو سکتا ہے چلا آ رہا ہو اپنے ورثے میں، لیکن اس سے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا اس وقت وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ اپنے لیے ہے نہیں اب سنبھالنے کے لیے صحیح طرح سے، تو انہیں دیا جا سکتا ہے. حدیث میں بھی ویسے آتے ہی ہے نا کہ کوئی گھوڑے پر سوار بھی آئے، گھوڑا خود بھی کتنے اس وقت بھی بلکہ ابھی بھی کیسی شاندار چیز ہے نا، وہ بھی اس پر بھی سوار کوئی آئے تو کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو پورا کر دو، دے دو، سوال پورا کر دیا جائے. تو اسی طرح یہاں بھی وہ مساکین تھے، اگرچہ ان کے پاس کشتی تھی، وہ اس سے کام بھی لے رہے تھے، اور اس میں پھر عیب ڈال دیا گیا اسے بچانے کے لیے. یہ بھی آتا ہے ویسے بخاری کے ایک حدیث میں جہاں یہ واقعہ سنایا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ کشتی والوں نے بغیر اجرت کے حضرت موسیٰ حضرت خضر کو سواری دی. اگرچہ قرآن یہ بات نہیں بتا رہا کہ وہ کیسے مساکین تھے، بہت نیک تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے اتنی ہمدردی کی یا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ رحمتیں کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ.
وہ جانتا ہے ایک ایک کو. رب کا لفظ جو ہے نا، رب پالنے والا ہے نا، اور ایک ایک بندے کو، وہ جو رب العالمین اتنے سارے جہانوں کو پالنے والا، اتنے ایک ایک بندے پہ بھی نظر رکھنے والا ہے. وہ مساکین انسان سوچتے ہیں ایک پورے ملک کا بادشاہ ہو، اسے کیا پرواہ ہوگی کچھ مساکین کہاں ہے کیا ہے نا، لیکن کتنے سارے لوگوں کے درمیان میں سے کچھ مسکین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کی کس وقت کیا ضرورت ہے، ان کی کشتی کو کیسے بچانا ہے. اسی کشتی پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اسی سے کچھ کمائی ان کی ہو رہی ہے. اس کا بادشاہ غصب نہ کر لے، اس کے لیے بھیجا گیا خضر علیہ السلام کو کہ وہ جا کے اس میں تھوڑا سا عیب ڈال دیں. اب وہ سوراخ ڈالا ہو، تختہ نکالا ہو، جو بھی ہو، وہ تو آسانی سے پھر ٹھیک ہو سکتا تھا نا. اس وقت کشتی بچ جاتی بادشاہ سے، اور کشتی پھر ان کے کام آ جاتی. تو وہ ان کا وہ کام بنا دیا گیا کہ وہ بچا دی گئی کشتی ان کے لیے. اب یہاں سمجھ میں ایک تو یہ بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور کتنے بڑا نقصان اس وقت تو کتنا انہیں یعنی تکلیف ہو رہی ہوگی جب انہوں نے سراغ دیکھا ہوگا. خصوصاً سوچیں اگر انہوں نے یہی دو مسافر ہوں جنہوں نے سوار کیا بغیر اجرت کے، اور وہی سراغ کر کے گئے ہوں، تو سوچیں کتنا کیا کچھ یعنی پریشانی اور غصہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس میں کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی تھی، اس نقصان کے میں اندر بھی کیسی رحمت تھی وہ سمجھ میں آتا ہے نا. دنیا میں ویسے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بندوں جو خاص طور پہ غریب، مسکین اور نیک جو لوگ ہیں، مالی اور معاشی نقصان اگر پہنچے بھی تو اس میں انہی کا فائدہ بھی ہوتا ہے نا. ہونا یہ کیا چاہیے، اصل کیا سکھا رہی ہے آیت، اس پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اگر انسان چاہے حکمتوں کا احاطہ کر نہیں سکتا، ضروری نہیں ہے اسے پتہ چل جائے اس میں کیا حکمت تھی. اپنی زندگی میں بھی پتہ چلنا ضروری نہیں ہے کہ کیا حکمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے اپنی حکمت سے کیا، اپنی رحمت سے آج مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، اس کا بدلہ کچھ اور بہترین اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. بہترین بدلے کی بات آگے سمجھ بھی آ رہی ہے. وَأَمَّا الْغُلَامَ، اور وہ جو الغلام، وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ، پس تھے، ابواہ والدین اس کے، مؤمنین، مومن کا تسنیہ ہے، مومنین دو کی جمع، مؤمنین. مومن جب کہا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تر مراد کیا ہوتا ہے، اچھے یعنی پریکٹسنگ مسلم کہہ سکتے ہیں، اچھا مسلمان، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا. تو اس لڑکے کے والدین کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ مومنین تھے، مومنین ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایماندار لوگ ہیں. فخشینا، پس خشینا ہمیں خدشہ ہوا، ہمیں اندیشہ ہوا، یہ کہ یرہقہما، یرہقہما کا لفظ رہقہ سے، رہقہ کا لفظ یاد ہو گیا ہوگا آپ کو، ہم کافی سمجھتے رہے ابھی سورہ کہف میں بھی، دوسری کلاس میں بھی، کہ رہقہ کیا ہوتا ہے، کسی زور ڈالنا، زیادتی کرنا، کسی چیز کا اوپر چھا جانا. تو یرہقہما، ہما دونوں کی طرف اشارہ ہے، ہما کا لفظ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وہ کے اشارے کے لیے، تو ہما کا اشارہ والدین کی طرف. تو وہ دونوں والدین جو مومنین تھے، جو مومن تھے، جو ان کے لیے اندیشہ ہوا، انہی کے لیے کہ کیا اندیشہ تھا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کا، ان کے لیے سرکشی اور کفر کا اندیشہ ہوا. اب یہاں بات جو سمجھی گئی، ایک تو بات یہ سمجھی گئی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ طغیانی کرے گا، وہ سرکش نکلے گا، وہ کفر کرے گا، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہو رہی، یہاں پہ اصل تو بات ہو رہی کہ وہ یرہقہما، ان پہ آ جائے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین پہ طغیانی اور کفر کا اثر ہو. لڑکے کی محبت میں سوچیں، لڑکے سے اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے نا، اولاد پھر کس طرف جا رہی ہے، ماں باپ اس کی محبت میں اسی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے نا. بیٹا اس کو بالکل غلط کام کر کے آ گیا ہو، مگر اسے بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنے کو تیار ہو جائیں، اس کے لیے کوئی اور غلط کام بھی کرنے کو تیار ہو جائیں. تو یہاں پہ وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لڑکے کی محبت میں والدین خود بھی طغیان و کفر میں مبتلا ہو سکتے تھے، یہ خدشہ تھا، یہ اندیشہ تھا. کفر کہیں تو دونوں معنی ہوتے ہیں نا، اللہ کی ناشکری بھی
یا اللہ سے کفر اور اللہ کی نافرمانی۔ اب یہاں پہ ویسے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس لڑکے کو ہی نیک بھی بنا سکتا تھا نا، ہر انسان یہی چاہے گا نا کہ بجائے اس کے کہ اولاد چھن جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اسے نیک بنا دے۔ لیکن یہ پورا واقعی ہمیں کیا سکھا رہا ہے نا، اس کارخانے کائنات کے سارے بھیدوں سے ہم واقف نہیں ہیں کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، بلکہ رحمتیں ہوتی ہیں، وہی جانتا ہے نا۔ ایک کشتی میں سوراخ تک ہو جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بچے کی جان یہاں پہ لینے کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اس میں ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت ہو نا۔ اللہ تعالیٰ کو والدین کی کیا تربیت کرنی تھی، کس طرح ہو سکتا تھا وہ اس طرف جا رہے ہوں، اس کی محبت میں کوئی غلطیوں کی طرف جا رہے ہوں، اور وہ خود اپنی آخرت کو بچے کی محبت میں برباد کر سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا، وہ ان آخرت میں ان کے درجے جیسے بلند کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ آگے ویسے آیت جو ہے وہ بھی دیکھ لیں، آیت نمبر 81 میں آ رہا ہے، فَأَرَدْنَا پس چاہا ہم نے ارادہ کیا یہ کہ یبدلہما بدل دے ان کو، یبدلہما ان کے لیے بدلے، ربہما ان کا پروردگار، خیرم منہ بہتر اس سے، یعنی اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ بہتر کام ان کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، خیر ان کے لیے چاہ رہا تھا، زکاتوں پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَا اور اقربا جو قریب تر ہو، نزدیک تر ہو، رحما کے معنی شفقت اور محبت میں، کہ وہ جو شفقت اور محبت میں ان کے لیے درد مندی میں اس کا والدین کا خیال رکھنے کے لیے اپنے اخلاق کی پاکیزگی کے لحاظ سے جو بہتر ہو وہ اس سے بدل دیں، وہ اس کو عطا کر دیں، یہ اولاد چھین کر دوسرے اولاد ان کو عطا کر دیں۔ اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین یہ کام ہے نا، اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کا اللہ کو پیارا ہو جانا کتنی زیادہ تکلیف دہ چیز ہو سکتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ احادیث بھی بلکہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی محبوب چیز لے لے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ محبوب چیز سب سے زیادہ اولاد انسان کے لیے ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کا بدلہ پھر جنت ہی ہو سکتا ہے نا۔ اور ایک عورت نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یقیناً دوزخ سے محفوظ رکھنے کا بڑا سامان تمہارے لیے ہو چکا ہے، کہ جیسے ڈھال بن جائے آگ سے بچانے کے لیے کوئی بڑا سامان ہو گیا۔ 3 بچوں کے لیے صبر کرنا اب کتنا بڑا اس پہ غم ہے، اور اس کو تسلی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے ہیں کہ اگر اس پہ وہ صبر کرتی ہے تو کس طرح دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ اتنی بڑی گارنٹی، ضمانت جیسے دنیا میں مل جائے کہ وہاں کہیں جنت کا وعدہ ہے اور کہیں بالکل دوزخ سے بچ جانے کا وعدہ ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں حدیث کے سے حوالے اور پورا سامنے میرے نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس طرح سے ہے کہ کسی بچے کی روح لینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے تو اس کو جب روح لے کر آتا ہے کسی بچے کی تو اس سے سوال و جواب آتا ہے اس میں کہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے فلاں کا جگر گوشت لے لیا؟ فرشتہ ہاں میں جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے اس بندے نے کیا کیا؟ فرشتہ بتاتا ہے کہ اس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک خاص محل تیار کر رکھا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے۔ کس طرح وہ وہاں پہ یعنی جنت ہی نہیں، جنت کے اندر بھی کوئی خاص محل جس کا نام بیت الحمد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ اب وہ والدین مومنین تھے، اس میں دنیا کے ان کو دنیا میں اولاد ملی رہتی، دنیاوی لحاظ سے ظاہر ہے وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اولاد زندہ رہے، ان کے سامنے پلے بڑے، لیکن اسے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا بھلائیاں لکھ دی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ اور دنیا میں بھی پھر یہ بھی جیسے کہا ہی جا رہا ہے نا کہ ہم نے ارادہ کیا یبدلہما ربہما خیرا، بہتر، اور وہ جو کہ زکاتوں اقربا رحمہ، جو ان کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہو، شفقت کرنے والا، پاکیزہ
پاک تینت اور ہر طرح لحاظ سے جو اچھا ہو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر دیا نا. اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، سوچیں سارے والدین کس طرح چاہتے ہی ہیں نا کہ اپنے اولادوں کے لیے کیا کچھ نہیں چاہتے، کیا کیا بھلائیاں چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نیک بننے کی تو کتنی فکر رہتی ہے نا. ہم تو خود ماں باپ نیک اگر ہیں، خود اتنے مومن نہ بھی ہو تب بھی چاہیں گے کہ اولاد تو اللہ سے ڈرنے والی ہو، اولاد نیک ہو، اولاد مومن ہو. لیکن یہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ طرح سے وہ حاصل ہو سکتے ہیں نا، اور نیک بن کس طرح سے سکتے ہیں اگر والدین خود نیکی اختیار کریں. بات یہی ہے نا کہ والدین اگر خود بہترین نمونہ ہو، بچوں کو کہنے سے نہیں بات بنتی نا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو. کہنے کا تو اثر کتنا بچے لیتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے ماں کا نا. ایک بات کتنی دفعہ کہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بچے کر لیں، لیکن ایک بات جب ہم کر رہے ہوں تو وہ خود بخود ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھو پڑھو کہنے کے بجائے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، ساتھ انہیں کھڑا کر رہے ہو، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بھی کتنے کام جب ماں باپ کو وہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ فلاں اور فلاں کام کرتے ہیں، اور وہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہ دین کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، وہ ایسی محنت کر رہے ہیں، ان کے بھی ذہن میں وہی گول ہوتا ہے نا. ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی آگے جا کے انہیں بھی کرنا ہے. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود انسان نیک بنے. وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ آگے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو انسان بھلائی چاہتا ہے وہ بھی اگر نیکی اختیار کرے وہ والدین کو، وہ بچوں کو بھی عطا ہوتی ہے نا. اب آگے وہ کہتے ہیں، اب تعبیر بتا رہے ہیں نا اپنے ہر کام کی جو خضر علیہ السلام نے کیے تھے، اور وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ دیوار، اور وہ جو دیوار تھی فکانہ پس تھی لِغُلَامَيْنِ. اب یہ پھر تسنیہ غلام، ابھی ہم نے سمجھا نابالغ لڑکے کے لیے غلامین دو لڑکے، بالکل اسی طرح مومنین جس طرح اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، والدین بھی اسی طرح ہی ہے، اسی وزن پہ مومنین. پھر اب یہاں غلامین یتیمین، وہ دونوں یتیم لڑکوں کی، دو یتیم لڑکوں کی تھی. فی المدینتی، اس شہر میں، وکانا اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، ہو جدار کی طرف اشارہ، اس دیوار کے نیچے، تحتہ نیچے، اس دیوار کے نیچے، کنز لہما، کنز کہتے ہیں خزانے کو، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں یتیموں کے لیے خزانہ تھا. وکانا اور تھا، ابوہما باپ ان کا، ان دونوں کا باپ، صالحہ نیک. اب یہاں پہ دونوں ماں باپ کے نہیں آ رہے، ماں بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوگی مگر باپ صالح تھا، جو اب دنیا سے جا چکا، دنیا میں ہے نہیں مگر صالح تھا. اور تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا اس کے بچوں کے لیے، فَأَرَادَ پس چاہا، رب کا تیرے رب نے، ان یبلغا کہ وہ پہنچے، اشدہما اپنی جوانی کو، یعنی وہ بالغ ہوں، اپنے پورے طاقتور ہوں، چاہے جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا، یہ سب یہ بھی تسنیہ، دونوں نکالیں، وَيَسْتَخْرِجَا نکالیں دونوں، کنزہما دونوں کا خزانہ، اپنا خزانہ، وہ دونوں نکال لیں اپنا خزانہ. رحمت من ربک، رحمت تیرے رب کی، وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے یہ، عن امری اپنے حکم سے، ذالک یہ ہے، تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جو نہیں کر سکے جس پر صبر، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح اب وہ دونوں جو یتیم تھے وہ کیسی بستی میں تھے نا. بستی والے کون تھے؟ جنہوں نے کھانا تک دینے سے انکار کر دیا. ایک عام بات، معمولی سی بات، جس کو مسافروں کو جو سبھی لوگ کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس سے تک انہوں نے انکار کر دیا. تو ذرا سوچیں وہ جو اس طرح کی بستی ہو، اس میں دو کمزور یتیموں کے اس کا خزانہ ان کے ہاتھ آ جائے، سامنے کھل جائے تو کیا ہوتا، لوٹ مار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ باپ صالح تھا، باپ نیک تھا، اور وہ جا چکا اللہ کے پاس، اب اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کروایا، ان کو بھیجا گیا وہاں سے، وہ وہاں پہنچے اور اس دیوار کو صحیح کر دے. وہ دیوار جو گرنا ہی چاہتی تھی اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، انہوں نے پیچھے تھا نا فاقامہ، انہوں نے سیدھا کر دیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے دنیا میں اکثر انسان اولاد کے مستقبل کے لیے کتنی اللہ کی نافرمانیاں تک کر ڈالتے ہیں.
غلط طریقے سے مال حاصل کر کے اپنی اولاد کی دنیا بنانا چاہتے ہیں. کتنی کہانیاں یاد بھی ہوں گی نا، اور آپ لوگوں کو بھی. اور اکثر کے ساتھ ہوتا بھی کیا ہے، یعنی اس مال سے اولاد بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی جو اٹھا لینا چاہیے نا. کس طرح سے وہ کس طرح سے وہ ضائع ہو جاتا ہے نا. کتنے خزانے چھوڑ دے، کتنے ہی مال چھوڑ دے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے کام آئے، وہ اس میں عیش بھی کر سکے، عیش و عشرت میں ہی برے کاموں میں ہی اڑا دے، دوسرے لوگ ان سے چھین لیں، غلط دوستوں میں پڑ جائیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر انسان نیکی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے لیے خود کس طرح سے غیب سے مدد فرما دیتا ہے. وہ چاہے سر پہ نہیں بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرما دیتا ہے. اب اس وقت ویسے تو ان یتیموں کا اور ان کی والدہ کا سوچیں تو کچھ اگرچہ کچھ پریشانیوں سے تو گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کب ان کی مدد کرے. جب بچے طاقتور ہو جائیں، خزانے سے خود سے ہی کام لے سکیں، کام بھی اسی وقت صحیح لے سکتے ہیں نا. نوجوان ہوں، اب اس وقت جب انہیں ضرورت ہوگی مال کی اصل میں، وہ اس وقت ان کو مل جائے نا، وہ ان کے اس وقت کام آ جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے نا. یہاں پہ وہ بھی وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح دنیاوی لحاظ سے بھی اگر چاہتے ہیں ہم کہ وہ کامیاب ہوں، ہماری اولادیں کامیاب ہوں، تو اصل ضرورت اسی کی ہے کہ ہم خود صالح ہوں، ہم نیک ہوں. اگرچہ استثناء ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر کہیں کہ کوئی قرآن کی آیت پہ شک کریں. دنیا میں ہر طرح کے استثناء بھی ہیں، ہر چیز میں پھر یہی بات ہے کہ اللہ کی حکمت بھی ہے جہاں جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے لیے سمجھ میں آتی ہے، کس طرح خود نیکی کو اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی ظاہر دنیا اور اپنی آخرت کے لیے بہتر ہے، ہماری اولادوں کے لیے بھی بہتر ہے نا. سورہ نساء کی بھی آیت ہے، آیت نمبر 9. وہاں ویسے تو وہاں پہ وہ آیت اس لحاظ سے آئی کہ دوسرے یتیموں کا مال نہیں کھانے کے لیے آ رہی ہے، لیکن جس طرح سے وہ آیت ہے، اگر صرف اس آیت کو دیکھیں بھی تو ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور جو خشیہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کا، جیسے یہاں بھی پڑھے تھے نا، خشینہ اندیشہ ہونا، خدشہ ہونا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ جو ڈر رہے ہوں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے یعنی اولاد کو چھوڑتے ہو، ذریۃً ضعافاً، کمزور اولاد، ابھی بچے ابھی بے بس ہیں، کمزور ہیں، چھوٹی اولادیں ہیں، ان کو جیسے ڈر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو لوگوں کو چاہیے کہ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ذریۃً ضعافاً چھوٹے بچوں کو، خافوا علیہم، انہیں چاہیے کہ وہ ڈرے ان کے لیے نا، اور اللہ کا خوف کرے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں صحیح بات، صداستی کی بات کریں. اب اس آیت کو اگر لے کے غور کریں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اپنے بچوں کے لیے ڈر ہے تو آج اللہ سے ڈر خود پیدا کرو نا. دوسروں کا مال نہیں مار کر کھاؤ، دوسرے یتیموں کا مال نہیں مارو، صحیح بات کرو، سچی بات کرو، حق کی بحق بات کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے لیے صحیح کام کرنے والا ہے، تمہاری اولادوں کی پھر اللہ تعالیٰ کفالت کرنے والا ہے. آج دوسروں کا مال چھین کے اپنی اولادوں کو دینا چاہو، یہ ڈرو اس سے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ابھی تمہیں موت کا وقت آ جائے اور پیچھے تمہاری اولاد رہ جائے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے رحمتم من ربک، کہ رحمت ہے آپ کے رب کی. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کتنے جو ظاہر میں اتنے غلط کام نظر آ رہے ہیں ان سب میں بھی کیسی اللہ کی رحمت ہے نا. جب وہ تعویل بتاتے ہیں سمجھ میں آتا ہے ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے. وما فعلتہ عن امری، اور بس نہیں کیا میں نے اسے کچھ اپنے حکم سے، یعنی یہ سارے کام میں نے اپنے آپ نہیں کیے. ظاہر ہے وہ یہ کام خود اپنے آپ نہیں کر سکتے تھے ایسے غلط کام، لیکن اللہ کے حکم سے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام ہو سکتے تھے نا، جو ویسے تو بالکل شریعت کے خلاف کام ہے، جو بالکل غلط کام بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے میں نے کیے تھے. اور یہ بات یہاں پہ ہمیں اور بھی ایک سمجھ میں آ رہی نا، کس طرح ایک کام جو دیکھنے میں بہت ناگوار لگ رہا ہو اس وقت ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو، بہت ناگوار کام ہو. اور یتیم اور ان کی ماں کا سوچیں اس وقت وہ کیسی مشکل حالات سے گزر رہے ہوں،
ماں باپ کا سوچے جن کا آنکھوں کے سامنے ان کا اولاد قتل ہو گئی ہو، خصوصاً اس وقت سوچیں جو غلام جیسے کہا جا رہا ہے، اس عمر میں ایک بچے کا اللہ کو پیارا ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یا کشتی میں سوراخ ہو جانا ہو، لیکن وہ ساری جو ناگوار چیزیں ہیں وہ اس میں کتنا خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا نا۔ سورہ بقرہ میں اس لیے کہا جاتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں بہت ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ یہ کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے تم بہت پسند کرو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے برائی ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہاں پہ ویسے وہ آیت سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے وہ اس کے بعد ہے جہاں قتال کا حکم ہے، تو وہ بھی انسان کو ناگوار گزرتا ہے نا، لیکن اس پہ یعنی شریعت پہ چلنا، اللہ کے حکم پہ چلنا اس وقت ہے مشکل لگ رہا ہو، لیکن اس پہ چلیں، اس میں خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو اسی طرح ہر معاملے میں اسی طرح سے خیر ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے، وہ جب بتا رہے ہیں تعویل جب بتا رہے ہیں خضر علیہ السلام، تو انہوں نے 3 کام کیے نا، ہر کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا اور کرنے والے وہ خود تھے، لیکن جب بیان کر رہے ہوں تو انہوں نے تینوں کاموں کو ذرا مختلف طریقے سے بیان کیا۔ جب اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اذا اردت، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، اور وہ دیکھنے میں بالکل غلط کام لگ رہا تھا نا، تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف بس کرتے ہیں نا، اور آگے جب ہم دیکھیں گے دوسری طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، تو سمجھ میں ویسے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ ہر کام دنیا میں جو بھی اچھا یا برا کام ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو نہیں سکتا نا، خیر و شر سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جیسے اس میں ارادہ اس کی مشیت کے تابع ہے نا۔ ابھی جیسے وہ آیت بھی یاد کرتے ہیں، ایک چیز ہے جو دیکھنے میں بری لگ رہی ہیں وہ بھی اچھی بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، پورے وسیع علم کے لحاظ سے اس کو پتہ ہے، لیکن بندہ جب بات کر رہا ہو تو اس کی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا نا، ایک ادب جو اپنے رب کا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے نا قرآن میں، وہ کہتے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب وہاں کس طرح وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جب مجھے مرض دیتا ہے تو اور وہ شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہتے، مرض کو تو بس وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کہ وہ شفا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں خضر علیہ السلام بات کرتے ہوئے وہ احتیاط رکھتے ہیں نا کہ جو کام دیکھنے میں غلط لگ رہا ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا اور میں نے یہ چاہا۔ اور اب جیسے اس کی بات تھی دیوار کو جب انہوں نے ٹھیک کیا تو وہ کیا کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس آپ کے رب نے چاہا۔ اب وہ کیونکہ ظاہر میں بالکل صحیح کام لگ رہا ہے نا، اس میں کوئی خرابی نہیں نظر آ رہی ہے، ایک اچھا کام ہو رہا ہے، بس دیوار انہوں نے ٹھیک کر دی ہے، خزانے کو بچا دیا ہے، تو اس کا تو اپنے آپ کا ذکر ہی نہیں ہے، بس فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا کہ اس کو ٹھیک کر دے۔ اور اس کے بعد پھر جب اس کی بات آتی ہے، بلکہ اس سے پہلے آتی ہے نا بات اس کی، جب بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اس وقت کیا کہتے ہیں وہ کہ فَأَرَدْنَا، پس چاہا ہم نے، جمع کے صیغے میں کہہ رہے ہیں، وہاں جمع کے صیغے کی عورت دونوں چیزیں تھیں نا، ایک بری چیز تھی بچہ قتل ہو رہا تھا، اور ایک اچھی بہترین چیز تھی کہ ان کو نیک اولاد عطا ہونے والی تھی، تو وہ کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس اولاد کی جگہ دوسری اولاد دے دی جائے۔ تو یہ بھی ایک تھوڑا سا ادب سمجھ میں آتا ہے بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں کہ اس کی طرف شر کی نسبت نہیں کر، جیسے کرتا نا ایک نیک بندہ خیر کی نسبت ہی، ویسے یہ خیر ہی ہے، جو شر نظر آ رہا ہے وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بات ہو رہی ہو تو صرف خیر کی نسبت اس طرف کرنی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ جو سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس واقعے کو پڑھنے سے، ٹائم ختم ہو گیا لیکن ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس واقعے سے ہم نے کیا کچھ سمجھا، کیا کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا۔ ابھی ایک بات جو سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک چیز جو دیکھنے میں غلط بھی نظر آ رہی وہ ہمارے لیے صحیح ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل اور بھروسہ انسان کو ہونا۔ کوئی چیز ہاتھ سے اگر جاتی بھی ہے تو ایسا ایک مومن ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل
اپنے رب سے مایوس ہی ہو جائے، اپنے رب سے بدگمان ہی ہو جائے. نہیں لوگ ہوتا بھی ہے نا، لوگ کچھ بہت ہی کوئی بڑی نقصان کچھ ہو جائے تو اللہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، نمازیں چھوڑ دیں یا بالکل اب اللہ سے نعوذ باللہ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک مومن کو پورا بھروسہ ہو، پتہ ہو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے اور جس وقت ہونی ہے اسی وقت ہوگی نا. دعائیں بھی جلدی پوری نہ ہو تو کس طرح انسان گھبرا اٹھتا ہے نا. اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس وقت ہونی ہے. اب وہ یتیموں کی ماں دعائیں کر رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کب ہونی ہے. بچے پورے بڑے ہو جائیں، نوجوان ہو جائیں، تب ان کے ہاتھ میں آئے، وہ پورا فائدہ اس سے اٹھائے نا. تو اس طرح سے پورا بھروسہ ہونا چاہیے نا. سورہ حدید کے میں بھی آئے تو اسی طرح سے ہے، وہاں پہ بھی تقدیری کی بات سمجھائی گئی کہ کس طرح ما اصابہ میں مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، تمہاری جان پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہو، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا ہر چیز. ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے سب لکھنا. اور وہ بات بتائی کیوں جا رہی ہے، کیوں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تأسوا تم اس پہ دل شکستہ نہیں ہو جاؤ، مایوس نہیں ہو جاؤ اگر تم سے کچھ لے لیا جائے اپنے نقصان پہ. ولا تفرحوا بما آتاکم، نہ پھول جاؤ جو تمہیں دیا جائے، اسے پھولے بھی نہیں انسان کہ مجھے کوئی اپنے زور بازو سے حاصل ہو رہا ہے یا میں تو بس کامیابی ہو گیا. نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. یا دنیا میں امتحان ہی انسان دے رہا ہے، اپنے امتحان میں کامیابی کی بس فکر ہو ہر حال میں. کسی آزمائش میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کوئی آفت آئی ہو، کوئی چیز چھن گئی ہو یا کچھ مل گیا ہو یا کوئی نعمتیں عطا ہو رہی ہوں، ان سب میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے. بلکہ ایک مشکل کے ساتھ کتنی آسانیاں بھی ہوتی ہیں نا. ان مع العسر یسرا، جیسے کہا گیا، العسر ایک تنگی، ایک مشکل ہو، اس کے ساتھ یسرا، بہت سی آسانیاں، ہر طرح کی آسانیاں بھی ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز انسان ذہن میں رہے. اور پورا واقعہ ویسے کیسی صبر کی بھی تعلیم دینے والا ہے نا. اس پر ہی غور کر رہی تھی اس واقعے کو پڑھتے ہوئے، تو ذرا سوچے کتنی دفعہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیعوا معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذرا سوچیں، آپ کتنا زیادہ کیسے صابر ہستی ہے نا، کتنے آزمائشوں سے گزرے ہیں، کتنا صبر اس پہ کرتے رہے ہیں. خود قرآن میں آتا ہے نا، سورہ طٰہٰ میں ہے نا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمائش پر آزمائش ڈال کے تمہیں جیسے آزمایا، تمہیں آزمائے جانا، تمہیں ہم نے تمہیں آزمایا. اور وہ اس کے بعد آتا ہے نا، جب قتل کرنے کے بعد وہ ہجرت کرتے، اس صحرا سے تنہا اچانک نکل کے جانے میں پتہ نہیں کتنی وہ آزمائشوں سے گزرے ہوں گے، بھوک، پیاس، تھکن، کانٹے کو چبھنا اور کیا کچھ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے نا. اور اس کتنے صبر کے ساتھ، اور کیسا صبر ہے، وہاں پہنچ کے بھی ہمیں نظر آتا ہے کیسا صبر ہے، مدد کے لیے تیار ہیں لڑکیوں کی. ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کتنا وہ صبر کرنے والے ہیں. آج ہم میں سے ہر ایک بھی، میں خود بھی اور آپ میں سے بھی کتنے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو کتنا ہم صبر کرنے والے ہیں، کتنی چیزوں پہ ہم نے صبر کیا، فلاں کی فلاں باتوں کو ہم نے کیا ہوا ہے، فلاں کی اتنی باتوں پہ ہم نے تو صبر کیا ہوا ہے. کتنا اپنے آپ کو خود انسان صابر سمجھ رہا ہوتا ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام جو اتنے صابر ہیں، ان کے منہ پہ ان کو بار بار، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تو 5 دفعہ تو صرف یہی جملہ ان کے سامنے دہرایا گیا، لن تستطیعوا معی صبرا، آپ ہرگز نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ. کچھ جھلاتے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام اس پہ، کچھ بے چین نہیں ہوتے اس پہ. پہلے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ آپ کر کیسے سکتے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں حقیقت اصل. تو کس طرح سے وہ صبر بھی سکھانے والی واقعہ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابھی انہیں آگے بھی اتنے صبر سے گزر تو چکے تھے، مگر آگے بھی ہجرت کرنے کے بعد تک بھی، فرعون سے نجات کے بعد بھی، بنی اسرائیل تک سے بھی کیسی کیسی انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچی، کیا کیا انہیں کن کن باتوں پہ ان کے صبر کرنا پڑا. وہ صبر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پہ سکھایا، ایک پورا پریکٹیکل کروا دیا گیا، ایک پورا وہ سفر وہ کرتے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، جو انہیں کس طرح سکھا دیتے ہیں کہ کیسے صبر کرنا چاہیے.
اور صبر آنے کا وہ وجہ بھی جیسے پتہ چل جاتی کہ کیسے صبر آ جائے، اللہ پہ کیسا توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بس رحمت ہی رحمت ہے، ہر طرح کے معاملوں میں، ہر طرح کے حالات میں وہ بات سمجھا دی گئی۔ اور بھی ایک دو باتیں ویسے مفسرین نے اس واقعے سے اخذ کی، جیسے کہتے ہیں ایک تفسیر میں ہے کہ یہاں پہ جو بات اثر سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ حکمت جسے کہا جاتا ہے رشد ہے نا، یہاں پہ سیکھنے کے لیے جو کہتے ہیں علم کی بات نہیں آتی، رشد کی بات آتی ہے۔ رشد جو علم پلس حکمت ہوتا ہے نا، علم اور حکمت دونوں ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ حکمت ہر ایک جو دعویٰ کرے حکمت کا اس کو نہیں مل جاتی، ایسا بھی نہیں ہے کوئی پیسے دے کے جا کے سیکھ لے حکمت کو۔ حکمت حاصل ہوتی ہے جو صحیح سچی طلب ہو جس انسان میں، اور اس کے لیے وہ کچھ یعنی تیار ہونا اپنے آپ کو جھکانے کے لیے۔ سوچے موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا درجہ ان کا اپنا ہے، کیا مرتبہ ہے، اس مرتبے کی اپنے پرواہ نہیں کر کے ہمبل ہو کر عاجزی کے ساتھ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں تو اللہ تعالیٰ وہ خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ وہ حکمت خیر کثیر ہے، بڑی خیر کی چیز ہے، وہ سچی خواہش سے طلب صادق سے وہ حاصل ہوتی ہے، وہ یہ بات بتاتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے اصل رہنما جو ہے وہ شریعت ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر حال میں اس کی پیروی کریں۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات دیکھیں تو فوراً اس پہ نکیر کرنے والے ٹوکنے والے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت خضر جیسے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے وہ مرشد ہیں، وہ ان سے سیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایسی بات پہ صبر نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو، اور مطمئن اس وقت تک نہیں ہوئے جب تک کہ خضر علیہ السلام نے اطمینان نہیں دلایا، اور وہ بھی اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے حضرت موسیٰ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تھا، انہیں پتا تھا خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کی باتوں سے مطمئن ہوئے نا۔ اس کے سوا جیسے اب ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں آنی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں فلاں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہے، ہم تو ہر ایک کو اس سے ہی جانچیں گے کہ وہ شریعت پہ کتنا چل رہا ہے نا۔ آج کوئی ولی اللہ بن کے دھوکے دے رہا ہو، کوئی بالکل شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، کتنے لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا، بالکل شریعت کے خلاف کام کروا رہے ہوں لیکن بنے ہوئے ہیں کوئی پیر و مرشد، تو وہ کوئی اللہ والے ہیں تو ان کی بس بات ماننا ہی ماننا ہے، اور بیوقوف لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوں، بات مان رہے ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بہرحال شریعت پہ ہی چلنا چاہیے نا، کہ کیونکہ ہمارے لیے تو شریعت ہی رہنما ہے، ہمیں تو اس پہ ہی چلنا ہے، اور قرآن کا جو احکامات ہیں ان پہ ہی ہمیں چلتے رہنا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ نا، تو انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سمجھا اس پہ ہم پوری طرح عمل کرنے والے ہوں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔